ایک لفظ ہوتا ہے یکسوئی۔ یکسو کا معنی ہوتا ہے کہیں دوسری طرف دھیان نہ جانا، فکر میں، سوچ میں ایک چیز کا تصور ہونا، یعنی عبادات خداوندی میں اللہ رب العزت واحد لا شریک ذات کا تصور کہ اس کی رحمت وسیع ہے، میں امید رکھتا ہوں، اور اس اللہ کا عذاب بھی سخت ترین ہے، میں ڈر اور خوف بھی رکھتا ہوں۔ معزز سامعین عزیز احترام، یکسوئی بندوں کے لیے بلکہ عابد کے لیے اشد ضرورت ہے۔ تصوف میں اولیاء کرام یکسوئی کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ اگر یہ واجب چھوٹ جائے تو عاشق صادق صوفی باصفا کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی۔ عاشق کی بات کر رہا ہوں، صوفی کی بات کر رہا ہوں۔ صوفی کے نزدیک یکسو ہو کر عبادت کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جہاں یکسوئی ٹوٹ جائے گی وہاں نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں کہ یکسوئی کیا ہے۔ ایک آدمی خطیب صاحب کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے مولانا صاحب آج کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ خطیب کہتا ہے کیا میں آپ سے یہ جان سکتا ہوں، یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، وجہ میں بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے جب مسجد میں آتا ہوں کوئی تو فون سن رہا ہوتا ہے، کوئی میسج پڑھ رہا اور کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اہل محلہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اس لیے اب سے میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ خطیب صاحب عقل مند تھے، حجرے میں گئے، ایک گلاس پانی کا بھرا آ کر بندے کو پیش کیا، کہنے لگا یہ ایک گلاس پانی، اس ایک گلاس پانی کا ہے، اسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اٹھا لو، مسجد کی اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، مسجد کی اس دیوار سے لے کر مسجد کی اس دیوار تک ایک چکر لگاؤ تو واپس آ کر مجھے بتاؤ، مگر خیال کرنا کہ پانی گرنے نہ پائے۔ بندے نے گلاس ہاتھ پہ لیا، اب ایک دیوار سے دوسری طرف آ رہا ہے، ایک سے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ چکر لگا لیا تو خطیب کے سامنے جا کر کہتا ہے مولانا صاحب یہ پانی میں لے کر آیا ہوں، چکر لگا کے آیا ہوں۔ خطیب صاحب نے فرمایا یہ بتا کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ میسج کر رہے تھے، کتنے لوگ میسج پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ فون سن رہے تھے، کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے۔ کہنے لگا مولانا صاحب میرا تو دھیان ایک طرف تھا، میرا تو خیال بھی ایک طرف تھا، میں تو اسی بات میں مگن اور گم رہا کہ کہیں پانی گر نہ جائے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ عبادت کر رہے تھے، کتنے لوگ میسج کر رہے تھے، کتنے لوگ غیبت کر رہے تھے۔ فرمایا بس تیرے مسئلے کا حل ہو گیا ہے، اگر تو یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا تو تجھے کیا خبر، تجھے خبر کیا رہتی کون میسج کر رہا ہے، کون فون سن رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، قیام میں کون ہے، سجود میں کون ہے۔ ارے لوگوں نماز پڑھو اس طرح کہ تم اللہ کی عبادت میں گم ہو جاؤ۔